زندگی ایک بار ملتی ہے، ایسا ہی کہتے ہیں نا سب لوگ، لیکن میرا ماننا ہے کہ موت صرف ایک دفعہ ملتی ہے۔ زندگی تو روز ملتی ہے، روز نہیں ہمیں زندگی ملتی ہے، لیکن ہم پھر بھی اللہ پاک کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روز ہمیں نیا موقع دیتا ہے کہ توبہ کر لو اور اپنی زندگی تک کی طرف لوٹ آؤ، لیکن ہم اپنے ہی جذبات، احساسات، خواہشات کو مار کر روز مرتے ہیں اور جینے کی کوشش ہی نہیں کرتے، مطمئن رہتے ہی نہیں ہیں، کوئی سکون، عزت نہیں ہے ہماری لائف میں۔ یہ ہماری اپنی ہی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم بار بار دہرا کر اپنی ہی زندگی کو داغدار کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ زندگی سکون، عزت اور اطمینان سے گزرے تو ان 5 غلطیوں سے دور رہیں، کیونکہ زندگی کی خوبصورتی ان غلطیوں سے بچنے میں ہی چھپی ہے۔ بہت سے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ کہتے ہیں جب تک ہمیں زندگی کی سمجھ آئی نا بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن یاد رکھیں دیر کبھی بھی نہیں ہوتی۔ آخری سانسوں سے کچھ لمحے پہلے تک بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا عزت سے پیار، سکون کی زندگی جو کچھ لمحے کی ہی ہونا تو وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو چلیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی 5 ایسی غلطیاں ہیں جن کو اگر ہم چھوڑ دیں تو ہم اپنی باقی کی زندگی کو پرسکون گزار سکتے ہیں، عزت سے گزار سکتے ہیں اور اطمینان سے رہ سکتے ہیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ تو سب سے پہلی غلطی جو ہے نا، ماضی کی زنجیروں کو توڑ دیں۔ ماضی میں جینا جو ہے نا آپ کے حال اور آپ کے مستقبل کو برباد کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زندگی ایک چلتے ہوئے دریا کی طرح ہے جو ہمیشہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن جب ہم اس دریا میں ماضی کی زنجیروں کو ڈال کر خود کو باندھ لیتے ہیں نا تو دریا تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن ہم اس جگہ پہ بہاؤ کو روک دیتے ہیں، ہم زنجیروں میں خود کو جکڑ کے وہیں پہ قید کر لیتے ہیں خود کو۔ ماضی کی تلخیاں، گناہ، نقصان، رشتوں کی ناکامیاں، یہ سب چیزیں نا ہمارے دل و دماغ پر ایسا بوجھ ڈالتی ہیں کہ ہمارے حال کا سکون چھن جاتا ہے اور ہمارے مستقبل کی روشنی بھی مدھم ہو جاتی ہے۔ جب ہم ماضی میں ہی جکڑے رہیں گے، ماضی کی تلخیوں میں جکڑے رہیں گے، ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے ہم وہی سوچتے رہیں گے، ہم سے کوئی نقصان ہو گیا ہے، ہمارے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے یا کسی بھی جگہ کسی بھی طرح کا کوئی نقصان، رشتوں کا کوئی نقصان ہو گیا ہے یا کوئی رشتہ ناکام ہو گیا ہے، جب ہم ان سب چیزوں میں، ان زنجیروں میں خود کو جکڑ کر رکھیں گے تو ہمارا حال آج تو ہمارا برباد ہو گیا نا، اور پھر اسی بے سکونی کی وجہ سے ہم یہ سوچنے سے بھی قاصر رہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا یا ہمیں اچھا مستقبل بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیت ہمیں ایک نئی زندگی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر رب نے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم خود کو ہی معاف نہیں کر پاتے۔ ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہمیں بھی اپنے دل کو صاف کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے، پر ہم نہیں کرتے، ہم انہی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اسی پہ پچھتاتے رہتے ہیں۔ کوئی تلخیاں ہیں، کوئی نقصان ہے، کوئی رشتوں کی ناکامی ہے، کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے یا کوئی ہمیں پریشان کرتا ہے، ہم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، یا ہم سے ہی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم خود کو معاف نہیں کرنے کے لیے تیار ہوتے، کسی دوسرے کو معاف کرنا تو دور کی بات، ہم خود اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں۔ ماہر نفسیات کے مطابق 78% لوگ ماضی کی وجہ سے مسلسل ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں۔ یہی دباؤ انہیں حال میں جینے سے روکتا ہے اور ان کے جذبات کو مفلوج کر دیتا ہے۔ آپ خود سوچیں، جب تک آپ یہی سوچتی رہیں گی کہ میں نے یہ گناہ کر دیا ہے پاسٹ میں یا میرا کوئی بھی نقصان ہو گیا ہے، آپ اسی کے بارے میں سوچتی رہیں گی تو آپ کیسے آج خوش ہو سکتی ہیں؟
कैसे अपनी लाइफ को पुरसकून बना सकती हैं। एक दफ़ा बैठकर सोचें तो सही, मैं कर क्या रही हूँ, इसका फ़ायदा क्या है मुझे। उस जो भी आपने गलती की है उसके लिए अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें। हर गलती को अल्लाह ताला तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ कर देता है। अल्लाह पाक कहता है तौबा करके तो देखो सच्चे दिल से, मैं कबूल करने वाला हूँ, माफ़ करने वाला हूँ। तो हम क्यों नहीं हम खुद अपने आप को माफ़ क्यों नहीं करते हैं। अल्लाह पाक के सपुर्द कर दें, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें, तौबा करें। और जब अल्लाह ताला के सपुर्द कर दें ना, तो फिर अपने दिल को आज़ाद कर दें, अपने ज़हन को आज़ाद कर दें उस गलती से, उस गुनाह से, कुछ भी आपने किया है। अल्लाह पाक तो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, वो माफ़ करने वाला है। कोई भी आपको उस बात चीज़ का ताना देता है ना, तो खामोशी अख्तियार करें। फ़र्ज़ करें कोई गलती हो गई है, कुछ भी हो गया है, आपने जब एक दफ़ा तौबा कर ली ना सच्चे दिल से अल्लाह पाक से कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा दे, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी, और अल्लाह ताला से दुआ मांग लिया, अपने अल्लाह के सपुर्द जब कर दिया ना मामला, तो फिर मुतमईन हो जाएं, अपने ज़हन को आज़ाद कर दें और अपनी ज़िंदगी में खूबसूरती के साथ जिएँ, सुकून के साथ जिएँ। फ़र्ज़ करें कोई भी इंसान आपको बार बार याद दिलाता है या एहसास दिलाता है या परेशान करने की कोशिश करता है, तो खामोश रहिए और अल्लाह ताला पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने आपको माफ़ कर दिया है। और ये दुनिया ना माफ़ करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। आप अपने आप को दुनिया के हिसाब से क्यों देखती हैं। आप अल्लाह ताला की मखलूक हैं। अल्लाह पाक ने जब आपसे वादा किया है कि मैं माफ़ तौबा कबूल करने वाला हूँ, मैं माफ़ करने वाला हूँ, तो फिर आप अल्लाह के सपुर्द करके ख़ुद को आज़ाद कर लें और लोगों की फ़िक्र करना छोड़ दें। एक औरत थी जिसने अपनी शादी में नाकामी को मुकम्मल तौर पर तन्हा कर लिया था। परेशान होती थी कि ये क्या हो गया, मेरी शादी नाकाम हो गई। तो शादी नाकाम होगी का मतलब ये नहीं है कि आप नाकाम हो गए, आप बाकी की सारी ज़िंदगी जो है ना वो तन्हा गुजार दें, या आप अपने आप को सज़ा दें इस बात की। आप एक मुकम्मल इंसान हैं। सिर्फ़ एक छोटी सी नाकामी आपकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए नहीं है। उसको छोड़ दें, छोड़कर आगे बढ़ें, अल्लाह ताला से नाता जोड़ें, तौबा करें और माजी को खुदा की रज़ा पे छोड़ दें। तो फिर वो औरत ना सिर्फ़ एक अच्छी माँ बनी बल्कि एक कामयाब ख़ातून भी। जब उसने ये सब छोड़ दिया अल्लाह ताला पे, कुरान पे पाक से अपना नाता जोड़ लिया, तो अल्लाह पाक ने उस पर अपना करम किया। तो बस यही करना है आपने, अपने गलतियों को, अपने नुकसानात को, अपनी नाकामियों को अल्लाह के सपुर्द कर दें और अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करें आज ही से, मुतमईन होकर कि जो मैंने गलती की थी मैंने अल्लाह पाक से तौबा कर दी, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है, ये दुनिया है या नहीं करती, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरों को खुश करते करते ख़ुद को ना खो दें। हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी को दूसरों की खुशी का ज़रिया बनाने की कोशिश में ख़ुद को ही नज़रअंदाज कर बैठते हैं। ना अपने आराम की फ़िक्र है, ना अपने सुकून की फ़िक्र है, ना अपनी ज़ात की हमें कोई फ़िक्र है। किसी की हाँ में हाँ मिलाना, हाँ आप ठीक है, आपने जैसे कह दिया ऐसे ही होगा, ठीक है बिल्कुल। किसी ने कुछ कह दिया, कोई काम कह दिया, आप कहेंगे ठीक है हाँ जी हो जाएगा। किसी ने कहीं जाने के लिए कह दिया, हाँ ठीक है चलते हैं। किसी ने कुछ भी कहा, उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगी। दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक जीना है आप लोगों ने, उनकी गलत फहमियों को कबूल करना है, गलत फ़ैसलों को कबूल करना है। किसी ने गलत फ़ैसला कर दिया, ठीक है, कहेंगी नहीं कि नहीं ये बात गलत है कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। लोगों की नाराज़गी का हमें बहुत फ़िक्र है। ये सब कुछ सिर्फ हम इसलिए कहते हैं कि हमारे साथ, हमारे रिश्ते, हमारे साथ जो लोग रहते हैं ना वो नाराज़ ना हो जाएं। मगर उसका नतीजा क्या निकलता है, हम खुद को ही खो देते हैं, हम अपनी पहचान खो देते हैं। हमें पता ही नहीं होता हमारी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, हमें किस चीज़ से सुकून मिलता है, हमारी ख्वाहिशात क्या हैं, हमारे जज्बात क्या हैं, हम सब कुछ दबा देते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में कहता है कि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। जब अल्लाह पाक हम पर हद से ज़्यादा बोझ डालने से मना फरमाते हैं, तो हम क्यों खुद पर दूसरों की मर्ज़ी का बोझ उठाते हैं? क्यों हम दूसरों की बिला वजह की टेंशनों को अपने सर पर सवार करते हैं? क्यों दूसरों की छोटी छोटी बातों को खुद पर
ہم نافذ کر دیتے ہیں کہ کسی نے جو کہہ دیا ہم اس پہ ہاں آمین کہتے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق 65% خواتین صرف اس لیے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں کہ وہ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسی زندگی نہ تو پائیدار ہوتی ہے اور نہ ہی پرسکون۔ ایک خاتون جو اپنی ساس، شوہر، بچوں اور خاندان کو خوش کرتے کرتے بیمار ہو گئی نا، تو پھر کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ کسی کے کام کی نہیں رہی تھی۔ سب لوگوں کو وہ بوجھ لگنے لگی۔ ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ہر کسی کی خوشی کا، ہر کسی کے کام کا، ہر کسی کا احساس ہوتا ہے سوائے اپنی ذات کے۔ اتنی انتھک محنت، دن رات کوشش کے بعد جب بیمار ہو جاتے ہیں تو کوئی آپ کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ یہی کہتے ہیں اس کی اپنی غلطی ہے، یہ اس نے اپنا خیال نہیں کیا، اس نے دوا ٹائم پہ نہیں لی، یہ تو کرتی ہی ایسے ہے، یہ تو ہے ہی لاپرواہ۔ کوئی یہ نہیں کہے گا اس نے ہمارے لیے اتنا سیکریفائس کیا، اس نے ہمارے لیے اتنی قربانی دی، اس نے ہمارے لیے اپنی ذات کو قربان کیا۔ کوئی ایک دفعہ بھی نہیں کہے گا۔ اس لیے جب آپ نہیں کہنا سیکھ لیتے ہیں نا، اپنے جذبات کی قدر کرنا سیکھ لیتے ہیں، تو اس سے نہ صرف آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ رشتے بھی متوازن ہو جاتے ہیں۔ رشتوں میں بھی توازن آ جاتا ہے، وہ بھی آپ کی قدر کرنے لگتے ہیں، ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھی محبت کی ضرورت ہے، اس کو بھی وقت کی ضرورت ہے، اس کو بھی کسی کے احساس کی ضرورت ہے۔ تو پھر لوگ قدر کرتے ہیں، پھر اہمیت دیتے ہیں۔ تو اس لیے صرف دوسروں کے لیے نہ جئیں، اپنے لیے جئیں، سب سے پہلے اپنے لیے جئیں۔ جب آپ اپنے لیے جئیں گی، اپنی حفاظت کریں گی، خود کو خوش رکھیں گی، اپنی صحت کا خیال رکھیں گی، صحت مند ہوں گی، تو اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہر رشتے کو خوش رکھ پا سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کا ہر کام کر کے، ہر سب کچھ کر کے ہی آپ کسی کو خوش کر سکتی ہیں، نہیں۔ اپنی صحت اچھی ہوگی تو دوسروں کے ساتھ، دوسروں کو پھر ہی آپ خوش رکھ پا سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، حسد اور جلن۔ دوسروں کی خوشی کو اپنا غم نہ بنائیں۔ یہ جو حسد ہے نا، یہ تقریباً ہر انسان میں ہوتا ہے، کسی میں تھوڑا کم ہوتا ہے اور کسی میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ جب ہم کسی کی ترقی، خوبصورتی، خوشی یا کامیابی کو برداشت نہیں کر پاتے نا، تو ہم خود کو جلا رہے ہوتے ہیں۔ جو دوسرا شخص ہوتا ہے جس سے ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو اپنی زندگی میں مصروف ہوتا ہے، وہ تو خوش باش ہوتا ہے، ہر کام ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے، مگر ہم اپنے دل میں اس کے لیے جلتے رہتے ہیں۔ جو عقل مند انسان ہوتا ہے نا، اگر اس کے دل میں کچھ حسد آتا بھی ہے نا کسی کے لیے کہ یہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے یا کیسے ہے، تو وہ اپنی اس برائی پہ قابو پا لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ لیکن جو بے وقوف انسان ہوتا ہے نا، وہ حسد کی آگ میں جلا لیتا ہے خود کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی۔ ٹھیک ہے، تو مجھے بھی کبھی کبھار نا، جب میں نے چینل سٹارٹ کیا تو مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے نا کافی یوٹیوبرز کو جب میں دیکھتی تھی اتنے اتنے ویوز آتے ہیں، میں یہ سوچتی تھی کہ دیکھیں اس کی تو فیملی بھی اتنی سی ہے اور اتنے اچھے علاقے میں رہتی ہے اور اس کو سہولتیں بھی اتنی ہیں، تو یہ تو آسانی سے اپنا کانٹینٹ بھی کریٹ کر پاتی ہے، تو پھر بھی اسے اتنے زیادہ ویوز آتے ہیں اور ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا برڈن بھی ہے ہمارے اوپر، یا ہم یہ اتنا زیادہ کچھ کرتے ہیں اور اتنی مشکل سے کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، تو لیکن ہمارے تو ویوز آتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا پتہ کہ اس انسان کی جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا تصویر ہے، یہ اس نے کتنی محنت کے بعد وہ یہاں پہنچی ہے۔ اللہ پاک کو پتہ ہے نا، اللہ پاک دینے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ شک کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نہیں دیا، اس کو اتنا دیا ہے، تو میرے میں فوراً قابو پا لیتی تھی، نہیں یہ ضرور اس کی کوئی نہ کوئی ایسی قربانی ہوگی، ایسی کام ہوگا، اس کی محنت ہوگی اتنی جو مجھے نہیں پتہ۔ میں کیسے سمجھ سکتی ہوں جو اللہ پاک نے اس کو دیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کی مصلحت ہے، اللہ پاک ہر انسان کو دے۔ پھر میرے دل سے دعا نکلتی تھی کہ بے شک کوئی بھی انسان ہے، جو بھی کانٹینٹ کریٹر ہے نا، سب اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی سخت محنت کے بعد ہی کر پاتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اور اس نے بھی پتہ نہیں کیسے محنت کی ہوگی اور کب سے کر رہی ہوگی،
اور اس کی پاسٹ میں کیا رہا ہوگا، کیسا مطلب اس نے کس کس طرح سے اسٹرگل سے گزر کر اس مقام تک پہنچا ہوگا یہ انسان، تو پھر میں مطمئن ہو جاتی تھی اور پھر دل سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ عطا کر. ماشاءاللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس کو اللہ پاک نے اتنا دیا. اللہ تعالیٰ سب کو دے اور اس سے بھی زیادہ دے. اور ایسے ہی ہوتا ہے، ہر انسان میں حسد ہوتا ہے، کسی میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے. اور جو عقل مند انسان ہوتا ہے، میں پھر یہی بات کہوں گی، جو سمجھدار عقل مند انسان ہوتا ہے وہ بہت جلد اپنی اس برائی پہ قابو پا لیتا ہے کہ نہیں یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، میں کیا جانتا ہوں، مجھے کیا پتہ، تو میں کیوں اپنے آپ کو گنہگار کروں، اللہ پاک اس کو اور زیادہ دے. تو بس یہی ہے کہ اپنے آپ کو مت جلائیں کسی کے لیے کہ کسی کو اللہ پاک نے یہ دیا آپ کو کیوں نہیں دیا. آپ محنت کریں، اللہ پاک آپ کو بھی ضرور دے گا. اور مجھے اللہ پاک پر پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے بچو جب وہ حسد کرے، پناہ مانگو. یہ آیت ہمیں حسد کے اثرات سے بچنے اور اللہ کی پناہ مانگنے کی تلقین کرتی ہے. تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ حسد کرنے والے افراد میں ڈپریشن، نیند کی کمی اور جسمانی کمزوری کی شرح زیادہ ہوتی ہے. جو انسان حسد کرتا ہے دوسروں کے لیے جلتا رہتا ہے، اس میں ڈپریشن تو ہوگا ہی. ظاہر ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ پاک نے ادا کیا، مجھے کیوں نہیں دیا. وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر پھر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے یہ چیز ہونی ہی چاہیے. نیند نہیں آئے گی، اسے سکون نہیں ملے گا، راتوں کو جاگے گا کیوں اس کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں دوسروں کے پاس سکون دیکھ کر، خوشی دیکھ کر، کوئی بھی چیز دیکھ کر. اور اس طرح سے ہم اپنی جو توانائی ہے دوسرے کی زندگی پر نظر رکھنے میں ضائع کر دیتے ہیں. ایک خاتون جو اپنی بہن کی کامیابی سے ہمیشہ جلن محسوس کرتی تھی خود کو کمتر سمجھتی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے اندر کے احساس کمتری کو پہچانا اور اپنی خوبیوں پر دھیان دینا شروع کیا کہ مجھ میں بھی یہ خوبیاں ہیں، اس میں اگر کوئی اور خوبی ہے تو مجھ میں کوئی اور خوبی ہے، میں اس پر فوکس کیوں نہیں کرتی. جب اس نے اپنی خوبیوں پر فوکس کرنا شروع کیا، جو بھی تھی، ضروری نہیں ہے جو اس کی بہن میں خوبی ہے وہی خوبی اس میں ہو. آپ اپنی خوبیوں پر تو دھیان دینا. کوئی اگر کسی میدان میں کامیاب ہوا ہو سکتا ہے آپ کسی اور فیلڈ میں کامیاب ہو جائیں. پہلے آپ غور تو کریں کہ آپ کے اندر کیا کوالٹی ہے، اپنی خوبیوں پر فوکس کریں تو پھر آپ بھی ایک کامیاب انسان بن جائیں گی. جب آپ اپنی خوبیوں پر دھیان دیں گی، اس پر فوکس کریں گی، اس کو انہینس کریں گی، اس کو سنوارنے کی، مزید پالش کرنے کی کوشش کریں گی. اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، معاف کرنا سیکھیں، دل کا بوجھ ہلکا کریں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اکثر دل میں ایسے شکوے، شکایتیں اور زخم لیے پھرتے ہیں جو وقت کے ساتھ گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیں کوئی دھوکہ دے دیا ہے، عزت پامال کی ہے، یا کوئی ہمارا حق مارا ہے. ہم ان سب کو اپنے دل میں قید کر کے رکھ لیتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. جس نے دھوکہ دیا وہ تو چلا گیا، جس نے عزت پامال کی، آپ کو بے عزت کیا، آپ کو برا بلا کہا، آپ کے ساتھ ناانصافی کی، وہ تو اپنی زندگی میں مگن ہو گیا. آپ کا کسی نے حق مار دیا، آپ کی حصے کی کوئی فرض کریں آپ کی پراپرٹی ہی لے اڑا، وہ تو اپنی زندگی میں مگن ہے، خوش ہے، انجوائے کر رہا ہے. آپ معاف ہی نہیں کر رہے اسے. آپ اپنے دل میں جو ہے وہ بدلہ لینے کی آگ میں جل رہے ہیں، یا اسی پریشانی میں ہے کہ کسی نے میرے ساتھ ایسا کر دیا. اپنے دل میں قید کر کے رکھتے ہیں، اپنے دل کو زخم، جیسے ایک کانٹا ہمارے دل میں چبھ جاتا ہے اور وہ پھر ہمیں تکلیف دیتا ہے، ہم ایسے کرتے ہیں. وہ ہمارے دل میں کانٹا چبھ جاتا ہے، وہ دھوکہ، وہ عزت کی پامالی، جو حق مارا ہوتا ہے، اور نہ ہم اس کانٹے کو نکالتے ہیں اور نہ خود کو سکون لینے دیتے ہیں. اس کی تکلیف ہمیں ہی ہوتی ہے، اور دن بہ دن وہ کانٹا زخم بنتا جاتا ہے، ایسا زخم جو کبھی نہیں بھرتا. آپ چھوٹی سی بات دیکھیں، آپ کے ہاتھ پہ کانٹا لگ جائے تو جب تک آپ اس کو نکالتے نہیں ہیں تو آپ کو سکون نہیں آتا. ایسے ہی ہوتا کبھی جھاڑو لگاتے ہوئے وہ تنکا سا بھی چبھ جاتا اتنا باریک سا، وہ نظر بھی نہیں آتا، پتہ بھی نہیں چلتا کس کے اندر ہے، لیکن وہ آپ کو اتنی تکلیف دیتا ہے جب تک آپ اس کو نکالیں گے نہیں آپ کو سکون نہیں آئے گا. ایسے ہی ہے
یہ جو معاف نہیں کرتے نا، ہم کسی نے ہمارے ساتھ ظلم کر دیا، ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں یا بدلہ نہ بھی لینا چاہے تو ہم بس دل میں رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا. وہ کانٹا ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر، وہ زخم بنتا چلا جاتا ہے، گہرا ہوتا چلتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اگر آپ دیکھیں وہی جو چھیلت سی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا، باریک سی وجہ چلی جاتی ہے، اگر اس کو نہ نکال لیں، کسی بھی وجہ سے نہ اگنور کر دیں یا نہ نکالی جائے، نہ نکالے تو وہ بہت بڑا زخم بن جاتا ہے. وہ جب تک آپ اس کو کٹ لگا کے کسی بھی طرح اس کو نکالتے نہیں ہیں نا، وہ آپ کو تکلیف ہی دیتا رہے گا. ایسے ہی ہے یہ. نکال دیں اس کانٹے کو اپنے دل سے، معاف کر دیں، صلح کر لیں، اللہ کے ذمے ڈال دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دینے والا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. یہی وہ اصول ہے جو دل کو سکون دیتا ہے. معاف کرنے والا کمزور نہیں بلکہ طاقت والا ہوتا ہے. معاف کرنا کمزوری نہیں ہے، یہ تو بڑے دل والوں کا کام ہوتا ہے، جس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، جس کے اندر اتنا حوصلہ ہوتا ہے. یہ بڑے دل والوں کا کام ہوتا ہے کسی کو معاف کرنا. سائنس کہتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں نا، ان میں دل کے امراض، بلڈ پریشر اور تناؤ کی شرح کم ہو جاتی ہے. ایک خاتون جو برسوں ساس کے ظلم سہتی رہی، دل میں نفرت کا علاوہ رکھتی تھی، لیکن جب انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کر دل سے معاف کر دیا نا، تو ان کا دل ہلکا ہوا اور گھر میں محبت آ گئی. ایسے ہی ہوتا ہے. پھر انسان جب یہ کانٹا ہم نکال پھینکتے ہیں نا، معاف کر دیتے ہیں، معاف کیا ہم نے، اللہ کے سپرد کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا. ہو سکتا ہے آپ نے کسی کی چھوٹی سی غلطی معاف کی ہے تو آپ کو اللہ پاک آخرت کے دن کتنی بڑی آپ کی کوئی غلطی اس کے بدلے میں معاف کر دے گا. سوچا کبھی اس پہلو سے آپ نے؟ سوچیں ہم کتنے گنہگار ہیں. بہت سی غلطیاں جانے انجانے میں ہم کرتے ہیں. کچھ تو جان بوجھ کے کرتے ہیں اور انجانے میں تو نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں. تو کیا یہ اچھا بہترین سودا نہیں ہے کہ دنیا کی چھوٹی سی کسی کی غلطی معاف کر دیں؟ آپ کو اس کا اجر ملے گا. آپ کی پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی کتنی غلطیاں اس ایک چھوٹی سی غلطی کے بدلے میں معاف کر دی جائیں گی. تو بس معاف کرنا سیکھیں. آج سے ہر کسی کو معاف کر دیں اور اپنے دل کو آزاد کر دیں اس زخم سے، اور خوش رہنا سیکھیں. باقی کی زندگی کو خوبصورت بنائیں. اب آتے ہیں 5ویں اور آخری نقطے کی طرف. اللہ پاک سے دوری. اصل طاقت کے مرکز سے کٹ جانا. جب ہم دنیا کو اپنا سہارا سمجھ بیٹھتے ہیں نا، تو مایوسی ہمارا مقدر بن جاتی ہے. ہمارا مقدر ہی بن جاتی ہے مایوسی. ہم پھر دنیا سے اس دنیا میں سکون سے رہ ہی نہیں سکتے. یہ دنیا فانی ہے اور انسان بہت کمزور ہے. لیکن جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں نا، تو ہم اپنی روح کو بھوکا رکھتے ہیں. سکون، اطمینان، طاقت، صبر، یہ سب صرف رب سے ملتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہے، یہ جو ہماری روح جب بھوکی ہوتی ہے نا، پیاسی ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی زندگی بھی خالی خالی سی لگنے لگتی ہے. ہم سب کچھ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ بچوں کے لیے کرتے ہیں، گھر کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہمیں عجیب سی بے سکونی سی ہوتی ہے کہ جیسے کچھ کھو سا گیا ہے، جیسے کچھ کمی سی ہے ہمارے اندر. وہ یہی ایک بے کمی ہوتی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہم دنیا کو ہی اپنا سہارا سمجھنے لگتے ہیں. ہم یہ کام کر لیں، ہم وہ کر لیں، ہمارا یہ کام رہ گیا. ہر کام، جو کام ہمارا کرنے کو دل نہیں بھی کرتا ہے نا، ہم وہ بھی کرنا پڑتا ہے ہمیں مجبوری میں. لیکن نماز کے ٹائم پہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں. ہم وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ بھی بہت ضروری ہے، ہمارے روح کی غذا ہے یہ. قرآن پاک کہتا ہے، بے شک دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے. یہ آیت زندگی کا وہ نسخہ ہے جو ہر حالت میں فائدہ دیتا ہے. تحقیقات کے مطابق روزانہ صرف 10 منٹ اللہ کا ذکر کرنے والے افراد کی ذہنی حالت 40% بہتر ہوتی ہے. دعا، تسبیح، توبہ اور نماز، یہ سب نہ صرف روح کو سکون دیتے ہیں بلکہ زندگی کو مثبت بناتے ہیں. دعا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، تسبیح کریں، توبہ کریں، نماز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں.
سب کچھ کرتی ہیں آپ کام، جب سارا دن آپ کام کرتی ہیں، گھر کی صفائی کرتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ذکر اپنے زبان پہ رکھیں. اس سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا نا کہ ایک تو آپ کا ذہن جو ہے نا وہ منتشر نہیں ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارا ذہن جو ہے نگیٹو چیزوں کو سوچتا ہے. فلاں نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، فلاں وقت فلاں نے مجھے ایسے کہہ دیا. ہم ایسی باتیں سوچتے رہتے ہیں. تو اگر ہم ذکر کریں اللہ پاک سے، کوئی نہ کوئی اللہ پاک کا نام پڑھتے رہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں یا پہلا کلمہ ہی پڑھتے رہیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھتے رہیں، کچھ بھی پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھیں، ہر وقت درود پاک اپنے زبان پہ پڑھیں. کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ کا ذہن منتشر نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے گا، اور آپ کو سکون بھی ملے گا، اور آپ مینٹلی طور پر پرسکون رہیں گی. اتنی خوشی، اتنا سکون ملتا ہے نا، آپ ہر غم سے آزاد ہو جاتے ہیں اور آپ کے کام خود بخود ہونے لگتے ہیں. زندگی آسان ہونے لگتی ہے، زندگی کو ایک نیا رستہ مل جاتا ہے، صحیح رستہ. ایک عورت جو ہر رات سجدے میں رب سے دل کی باتیں کرتی ہے نا، روز صبح مطمئن اور پرسکون نظر آتی ہے. اس کے چہرے پر وہ نور ہوتا ہے جو صرف رب کی رضا سے حاصل ہوتا ہے. اب سب سے آخر میں صرف یہی کہوں کہ زندگی ہمیشہ ہمیں ایک اور موقع دیتی ہے، روز ہمیں موقع دیتی ہے زندگی ہمیں، جسے ہم آج کہتے ہیں. اگر آج ہم ان 5 زہریلی غلطیوں سے بچ جائیں نا، تو ہمارا آنے والا کل بہتر ہو سکتا ہے. اپنے ماضی کو خدا کے سپرد کریں، دل سے معاف کریں ہر کسی کو، حسد سے بچیں، دوسروں کی خوشی کی خاطر خود کو نہ مٹائیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، کیونکہ باقی زندگی وہی ہے جو رب کے ساتھ گزاری جائے. اگر آپ ان 5 اپنی عادتوں پر قابو پا لیں گے، اپنی غلطیوں کو صحیح کر لیں گے، تو آپ کی جو باقی کی زندگی ہے نا، انشاءاللہ وہ آپ پرسکون ہو کر گزاریں گی. آپ کو انتہائی خوشی ہوگی، آپ اپنے مستقبل کے لیے کچھ بھی بہتر کر پائیں گی، اپنے آج کو سنوار سکیں گی. سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا. لائک کیجیے گا، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.